یہ جو حج کے اعمال ہیں، حج کے رسم ہیں، اور پھر یہ جو قربانی کے مہینے میں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو آپ جانور کی قربانی کرتے ہیں، یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی زندگی میں ہونے والے مختلف واقعات کو تمام مسلمانوں کو ہو بہو دہرانا ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے، اب اس کا مقصد کیا ہے، اس مقصد پہ غور کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کی خاطر اپنے وطن سے نکلتے ہیں اور مکہ پہنچتے ہیں اور اپنی فیملی کو بھی وہاں جا کر بسا دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح آج ایک حاجی اپنے وطن سے نکلتا ہے اور مکہ کی طرف جاتا ہے اور اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ خدایا اگر تیرے دین کی خاطر مجھے اپنے وطن کو بھی چھوڑ دینا پڑے تو میں چھوڑنے کو تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی خاطر انتہائی سادہ زندگی گزاری، معمولی ترین چیزوں پر قناعت کیا۔ اب حاجی حج کے موسم میں احرام باندھ کر اسی سادگی اور سمپلسٹی کا اعلان کرتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ اے میرے رب، میں اپنی پوری زندگی سادگی کے ساتھ گزاروں گا، معمولی چیز پر قناعت کروں گا اور تیرے دین کے لیے میں دوڑتا اور بھاگتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کر لی تو اس کے بعد کعبہ کے چاروں طرف آپ 7 بار یا اس سے بھی زیادہ گھومے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی وفاداری کا اعلان کر دیے۔ گھومنا کیا ہے؟ آپ غور کیجئے کہ یہ گھومنا کیا ہے۔ جب ایک آدمی کسی کو سمبول بنا کر گھومنے لگے، یہ دراصل عشق کی انتہا ہوتی ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ میرا مرکز، میرا سینٹر، میری تمام توجہات تو ہی ہے اور میں تیرے ہی گرد گھوم رہا ہوں۔ آج حاجی کعبہ کے گرد طواف کر کر دراصل اسی بات کا اعلان کرتا ہے کہ خدایا میں اپنی پوری زندگی تیرے ہی ارد گرد گھوموں گا۔ حاجی جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے۔ یہ کس بات کا اعلان ہے؟ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ خدایا اگر دین کی خاطر مجھے اپنی فیملی کو اس حد تک مشکلات میں ڈال دینا پڑے کہ میری فیملی کو پانی کے لیے بھی در بدر بھٹکنا پڑے تو میں بھی اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حاجی اپنے اپنے مقام پر جانور کی قربانی کرتا ہے۔ یہ کون سی قربانی ہے؟ یہ کون سی قربانی ہے کہ حج کے موقع پر ایک حاجی جانور کی قربانی مینا کے میدان میں کرتا ہے اور پھر انہی تاریخوں میں اپنے اپنے مقام پر تمام مسلمان جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی کیا ہے؟ یہ وہی قربانی ہے جس قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کے روپ میں پیش کیا تھا اور پھر اللہ کے حکم سے مینڈے کو ذبح کیا تھا۔ آج ایک مسلمان جانور کو ذبح کر کر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ خدایا اگر ضرورت پڑی تو تیرے دین کی خاطر میں اس سطح پہ بھی قربانی کی حد تک جانے کو تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یا پھر پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ یہ دراصل آخرت کا مشن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حاجی تمام اعمال کو کرنے کے بعد بالآخر عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ آخرت کو یاد کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، خدا سے مدد چاہتا ہے، خدا سے عہد کرتا ہے کہ خدایا میں تیرے دین کے خاطر جد و جہد کروں گا۔ وہ آخرت کو بار بار یاد کرتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ لیجئے، قرآن اور حدیث اٹھا لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب جب ان کے رب نے پکارا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لبیک کہہ دیا۔ اسی کو کاپی کرتے ہوئے آج حاجی پورے حج کے درمیان ایک ہی ترانہ بار بار اپنی زبان سے دہراتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی اے میرے رب حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں تمام نعمتیں تیرے لیے ہے اور تیرے اقتدار اور تیرے حکومت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ لبیک اللہم لبیک، خدایا ہم حاضر ہیں، تو ہمیں حکم دے دے کہ ہم یہاں سے نکلیں تو کیا کریں۔ ایک حاجی لبیک کہہ کر اسی بات کا اعلان کرتا ہے اور اس طرح خدا سے یہ عہد کرتا ہے اور کمٹمنٹ کرتا ہے کہ خدایا اب یہاں سے لوٹنے کے بعد ہم اسی سبق کے مطابق زندگی گزاریں گے جو سبق تو نے دیا ہے۔ یہاں سے لوٹنے کے بعد ہم ابراہیمی ہسٹری اور تاریخ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اے رب العالمین، یہاں سے نکلنے کے بعد ہم اسی طرح تیرے دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے اپنے وقت اور اپنے سرمایہ اور دولت کو لگائیں گے جس طرح ابراہیم، اسماعیل، ان کی پوری خاندان اور ایک سلسلہ چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے ساتھی اصحاب رسول، ان تمام لوگوں نے اپنی تمام چیزوں کو دین کی خاطر لگایا۔ خدایا ہم بھی دین کی خاطر اپنے آپ کو پوری طرح لگانے کو تیار ہیں۔ یہ حاجی وہاں عہد کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ حج کے بعد لوٹتا ہے جب ایک حاجی تو اس کے اندر یہ مزاج کیوں نہیں بنتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوران حج اور حج کے مہینے میں
ہم حج اور قربانی کے فضائل کا تو چرچا کرتے ہیں، لیکن حج کی تاریخ بیان نہیں کرتے ہیں، ہم پیغمبرانہ مشن کا چرچا نہیں کرتے ہیں، ہم پیغمبرانہ مشن کے تحت آخری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا ذمہ داریاں آتی ہیں اس کو ہم ظاہر نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ حج کرنے کے لیے ملینز اینڈ ملینز لوگ جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے معاشرے میں اگر داعی کو ڈھونڈا جائے، وہ لوگ جو خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے کسی نہ کسی طرح بے قرار ہیں، وہ آپ کو ڈھبری لے کر بھی ڈھونڈنے میں، ڈھبری نہیں، آپ وائپر لائٹ لے لیجئے، آپ کو نہیں ملے گا۔ بلکہ آج دعوت اللہ کا مشن مسلمانوں کے درمیان بالکل اجنبی سا مشن ہو گیا ہے کہ بھلا یہ کون سا مشن ہے، کس مشن کی بات ہوتی جو سب سے بڑا مشن تھا، جو مشن اللہ کا مشن جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور پیغمبر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، جس مشن کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے تمام انبیاء پیدا کیے گئے، جس مشن کو واضح کرنے کے لیے اس دنیا کی تخلیق ہوئی، یہی مشن خدا کی آخری قوم کو نہیں معلوم ہے۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے، جب ہم جانور کو اپنے اپنے مقام پر ذبح کرتے ہیں، اس کا بھی معاملہ وہی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس وقت آپ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ آپ جو دعائیں پڑھتے ہیں ان میں سے ایک دعا آپ یہ پڑھتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو اس کا ترجمہ معلوم ہوگا، نہیں معلوم ہے تو ابھی بھی 8-9 دن جتنے دن باقی ہیں اس کے ترجمے کو معلوم کیجئے۔ میں اس کا ترجمہ ابھی سادہ طور سے بتاتا ہوں۔ جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں اس وقت چھری چلاتے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں یا کسی سے پڑھواتے ہیں اپنی طرف سے، وہ دعا پڑھتا ہے کہ ان صلاتی، بلا شبہ میری نماز، و نسکی میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اے اللہ رب العالمین سب کچھ تیرے لیے ہے۔ یہ جو جانور آپ پٹکتے ہیں، یہ جانور پٹکنے سے کام ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ جیسے ہی آپ اپنی جانور کو قربان کرتے ہیں ٹھیک اگلے ہی لمحہ آپ کا مشن شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ مشن یہ ہے کہ جس طرح اپنی دولت کو آپ نے صرف اور صرف اللہ کے حکم کے خاطر، اگر آپ اللہ کے حکم کے خاطر ایسا کرتے ہیں تو سماج میں اگر دکھاوے اور ریا کے لیے کرتے ہیں تو وہ تو بات چھوڑ دیجئے، لیکن یہ مان کے چلتے ہیں کہ مسلمان جانور کی قربانی خالص اللہ کے حکم سے کرتا ہے، تو اگر آپ اللہ کے حکم کی خاطر یہ قربانی کرتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ جیسے ہی آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں اپنے رب سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم اپنی دولت کو اور اپنے آپ کو تیرے دین کے خاطر لگائیں گے اور تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے کوشش کریں گے۔ لیکن اب یہاں ٹھہر کر جائزہ لیجئے کہ آپ جانور 30,000، 50,000، 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا اپنے اپنے حوصلے کے مطابق لوگ جانوروں کو خریدتے ہیں، یعنی اپنی صلاحیت کے مطابق، تو کیا کم از کم اتنا بھی پیسہ زکوٰۃ کے علاوہ، اتنا ہی پیسہ جتنا آپ اپنے جانور کو ذبح کرنے میں یا ایک نام لینے کے لیے لگاتے ہیں، کیا اتنا ہی پیسہ پورے سال بھر میں کم از کم ایٹ لیسٹ کیا خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے میں لگتا ہے؟ اگر نہیں لگتا ہے تو جائیے روئیے اور سر دھنیے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہم جانور کو ذبح کر کے اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ یہ ویسے ہی بات ہے کہ آپ اپنے گھر پر، دکان میں، کہیں بھی بیٹھے ہوئے ایک ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں، اس ڈاکومنٹ میں کچھ لیٹر لکھا ہوتا ہے کہ ہم دونوں مل کر 1 ہفتے کے بعد یہ کام کریں گے۔ اگر 1 ہفتے کے بعد یہ کام آپ نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے وعدہ کو بریچ کر دیا، آپ نے وعدہ کو توڑ دیا۔ ٹھیک یہی معاملہ جانور کی قربانی کا ہے۔ تو اگر جانور کی قربانی کرنے کے بعد آپ کے اندر دین میں اپنی دولت کو اور اپنے وقت کو لگانے کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو، تمام سچے مسلمان کو، آدھے ادھورے مسلمان کو بھی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اپنے قربانی کے عمل کا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو ایام بچے ہیں اس میں ہم کوشش کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اس پورے واقعات کو سمجھیں، حج کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کریں، قربانی کے جو مقصد ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ قربانی کے بارے میں یہ عمل تو ہم خوب کرتے ہیں کہ کسی عالم کو پکڑتے ہیں یا کسی آدمی کو پکڑتے ہیں کہ وہ دعا کی کتاب مجھے دے دیجئے تاکہ ہم اپنے جانور کو ذبح کریں گے۔ یاد رکھیے کہ اگر مسائل قربانی میں آپ سے کوئی کمی رہ جائے اللہ معاف کر دے گا، درگزر کرنے والا، لیکن مقاصد قربانی آپ کی زندگی میں اگر شامل نہ ہو تو پھر تو اللہ بھی سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ یہ کیسے ایمان والے ہیں، کیسے مسلمان ہیں، یہ مجھے کیسے ماننے والے ہیں کہ سب کچھ بولنے کے بعد بھی عمل کی زندگی میں اتر نہیں رہے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی اور سچا مسلمان بننے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔